حسین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ہیں کسان اتحاد. بہت شکریہ خالد صاحب. خالد صاحب، اس ٹائم پر حکومت نے جو کہا تھا کہ ہم آپ سے وہ ریٹ جو وعدہ کیا گیا تھا اس پہ خرید لیں گے آپ کی گندم، جو کہ 3900 فی میٹرک ٹن روپے تھا. ابھی تک وہ وعدہ کدھر سٹینڈ کرتا ہے بٹ صاحب؟ اور یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا کہ اس ٹائم پہ کتنی گندم ہے جو کہ کسانوں کے پاس پڑی ہے جو کہ ابھی بکی نہیں ہے؟ جی، ایک تو انہوں نے 3900 کا جو ریٹ رکھا تھا، وہ بھی ریٹ جو ہے نا، پچھلے سال اس گندم کا ریٹ 4000 تھا اور اس سال انہوں نے 100 روپے کم کر دیا، جبکہ ہماری کاسٹ جو تھی، پچھلے سال ہم نے یوریا 3500 کی تھی اور اس دفعہ ہم نے 6000 کی لی. ڈی اے پی پچھلے 2009 کی تھی، ہم نے 16000 کی خریدی. ہر چیز ڈبل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ریٹ ہمیں 3900 اپنی مرضی سے رکھ دیا. ہم پنجاب گورنمنٹ نے ابھی تک گندم کی ایک بوری بھی نہیں خریدی. صرف پاسکو جو 18 لاکھ میٹرک ٹن خرید رہا ہے، وہ بھی پورے پاکستان سے 18 لاکھ میٹرک ٹن خرید رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پنجاب گورنمنٹ زیادہ نہیں تو 30 لاکھ میٹرک ٹن تو ہر صورت گندم خریدے. یعنی اگر 18 لاکھ میٹرک ٹن ابھی خرید رہا ہے تو کم از کم بھی آپ سے 12 لاکھ میٹرک ٹن اور خریدے؟ نہیں جی، 30 لاکھ میٹرک ٹن اور خریدے. اچھا، 18 کے علاوہ؟ جی ٹھیک ہے. لیکن ابھی اس طرح کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے، کوئی بات چیت، کوئی گفتگو کرنے کے لیے حکومت نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے؟ کیونکہ وہ انکوائری اور تعیناتیاں اور وہ ساری چیزیں تو چل ہی رہی ہیں، مطلب کرسیوں سے ہٹانا. فوڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری کو جس طرح ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گورنمنٹ میں ہلچل ہے، لیکن وہ ہلچل کسانوں کے فائدے میں ہی ہے یا صرف دکھاوے کے لیے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، پیسے لوٹنے والے نے لوٹ لیا، ابھی انکوائریاں ہوتی رہیں گی، لیکن جو پاکستان کا کسان ہے جس نے اپنی بڑی مشکل سے محنت کر کے 6 مہینے کی فصل تیار کی ہے، اس کے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. اس سے گندم خرید لیں، اس کے بعد جس کو سولی چڑھانا ہے سولی چڑھا دے، ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن جو ہماری گندم رل گئی ہے، اگر اس سال گندم، ہم پچھلے سال آپ کو پتا ہے گندم ہمارے گھر سے انہوں نے ریڈ کی ہے اور ہمارے گھر میں اگر 20-25 بار ہم نے کھانے کی رکھ لی تھی نا، تو اس پہ بھی ہم پہ ایف آئی آر ڈال دی کہ آپ نے گندم اپنے گھر میں کیوں رکھی ہے. اگر اس سال گندم ہم نے وافر مقدار میں ہمارے پاس آ گئی، اگا لی ہم نے، تو اب اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں پنجاب گورنمنٹ یہ سمجھتی کہ ہم ان کے کوئی مخالف کوئی موو چلا رہے ہیں. ہم گورنمنٹ پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اگر اس سال کسان کو اس سے لاوارث چھوڑ دیا تو اگلے سال کسان گندم کاشت نہیں کرے گا. پھر آپ کے پاس اتنے ارب ڈالر ہیں جس سے پورے پاکستان کو آپ گندم پوری باہر سے گندم لا کے دے، اور ہو سکتا ہے اس میں عالمی مارکیٹ میں گندم کا ریٹ 7000 ہو. رائٹ، دیٹس اے ویری ویلڈ کوسچن. اس ٹائم پر مڈل مین نے بھی کچھ آپ لوگوں کی گندم اٹھائی ہے بھاٹ صاحب؟ مڈل مین نے تو تباہی کر دی. فلور مل اور مڈل مین نے جنوبی پنجاب بلکہ ابھی اپر پنجاب کی بھی گندم نکل آئی ہے. ہماری بدقسمتی سے ہمارے پاس تو جو 6 ایکڑ کا یا گھر والا ہے وہ تو کچا مکان ہے، اس کے پاس اس کے 4 بچے اسی مکان میں رہتا ہے، اس کے پاس تو سٹوریج کی جگہ ہی نہیں ہے. 12 ایکڑ والے کے پاس بھی نہیں ہے. بڑے زمیندار نے بھی سٹوریج نہیں بنایا، وہ زمینوں پہ پڑی ہوئی ہے اور زمینوں پہ رل رہی ہے، منڈیوں میں رل رہی ہے. ابھی جس طرح عام چیز ہم کو ٹھیلا لگا کے باہر روڈوں پہ نہیں پھر ہوتے، اس طرح ہم روڈوں پہ رکھ کے گندم بیٹھے ہیں کہ ہم سے کوئی گندم خریدے. نہیں، لیکن یہ مڈل مین نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے اس کا؟ مڈل مین نے بہت فائدہ اٹھایا. مڈل مین نے اس ٹائم 2800، میں یہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سٹارٹ میں جو عید تھی، عید پہ لوگوں نے اپنے بچوں کی عید کرنے کے لیے 2200 اور 2400 بھی مڈل مین کو گندم بیچی ہے، اور ابھی 2800 سے لے کے 3000 کے درمیان مارکیٹ چل رہی ہے. جس سے ابھی دیکھو فلور مل والا آج ہمارے سے گندم 2800 کی خرید رہا ہے، کل وہ گورنمنٹ کو کہے گا میں نے 3900 کی خریدی ہے، میں آٹا غریب کو 3900 میں دوں گا. اگر آج 2800 والے ریٹ پہ گندم کا ریٹ فلور مل والا جو خرید رہا ہے یا مڈل مین خرید رہا ہے، اس پہ اگر روٹی دی جائے تو اس روٹی کی قیمت 10 روپے بنتی. ٹھیک ہے، وہ obviously جو پنجاب گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ 16 روپے روٹی ہونی چاہیے، وہ نہیں 16 4000 میں، وہ 3900 میں پہ جو ہمارے سے ریٹ ہے اس کا روٹی کا 16 روپے ہے. اور اگر ادروائز ہو تو. لیکن مجھے بھٹ صاحب ذرا کلیریفائی کر دیجئے گا، انکوائریاں ہو جائیں، انویسٹیگیشنز ہو جائیں، وہ ٹائم لیں گی. آپ لوگوں کی امیڈیٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ سے گندم اٹھائی جائے، کیونکہ موسم بھی اس ٹائم پہ اس طرح کا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے گندم بھی تباہ ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی گورنمنٹ سے کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ، کوئی، کیونکہ یہاں تو گورنمنٹ کو، پنجاب گورنمنٹ کو تو یہاں بھی سیاست نظر آ رہی ہے نا، تو اس حوالے سے کوئی آپ دیکھیں، ہم نے اس سے پرامن احتجاج کیا، 29 کو اتنا مارا، بچیاں تھی، بچے تھے، ان کو گرفتار کیا، میں لیڈ کر رہا تھا. میں کہتا ہوں کہ ایسا تشدد تو میں نے مارشل لاء میں ہم نے سنا بھی نہیں ہے کہ اس طرح کسانوں کو مارا جا رہا ہو. چلو سیاسی پارٹیوں کے اپنے ایشوز ہیں، لیکن بہت ظلم کیا.
اس کے باوجود عظمیٰ بخاری صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ سیاسی لوگ ہیں، انشاءاللہ اب سیاست بھی کریں گے کسان اور سیاست میں بھی آئیں گے اور انشاءاللہ ان عوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو باہر پھینکیں گے آگے جتنا ظلم آپ کر رہی ہیں۔